والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام برادران اسلام عزیزان ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں اور رمضان مبارک کا سیکنڈ لاسٹ جمعہ آج ہمارے نصیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس ماہ مقدس کی رحمتوں، بخششوں، برکتوں، فضیلتوں کے صدقے میں جو کچھ ہم یہاں سنیں اور سنائیں اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح، نجات اور کامیابی کا باعث بنائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین کرام، کل پچھلے جمعہ مبارک پر میں نے اعتکاف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی تھی۔ اعتکاف میں آپ کو سنت اعتکاف بیٹھنا ہوتا ہے تو 10 دن کی یا 9 دن کی ایک روحانی ایکسرسائز ہوتی ہے، اس میں سب سے کٹ کر الگ ہو کر مسجد میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات میں جو لوگ وہ کام نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک دوسری الحمدللہ خوشخبری کی اور آسانی کی بات عنایت فرمائی، اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے سے عطا ہوئی کہ جو لوگ 10 کے 10 دن یا 9 دن نہیں مسجد میں بیٹھ سکتے، چلے وہ اس طرح سے کریں کہ آخری عشرے کی ایک رات چھوڑ کر ایک رات میں کچھ لمحے میری عبادت کر کے اپنی بخشش و مغفرت کا سامان کر لیا۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے، اور اگر ہم اس سے محروم ہو جائیں تو اللہ معاف کرے، پھر یہ محرومی ہمارا اپنا قصور ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 2 مقامات پر واضح طور پر لیلۃ القدر کی یا شب قدر کی فضیلت کا بیان ہے۔ ایک سورہ الدخان میں اور دوسرا پوری کی پوری سورت ہے القدر، جو تقریباً ہر بندہ مومن کو یاد ہوتی۔ تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں، عظمت والی رات میں، عزت والی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر، یہ لیلۃ القدر فضیلت میں، برکت میں، اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے لیے فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور ہر خیر و برکت اور سلامتی والا کام لے کے اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک مکمل طور پر اول تا آخر سلامتی والی رات ہے، خیر والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ حضرین گرامی قدر، چند ایک لطیف محبت کے نکات بیان کر کے پھر آگے انشاءاللہ میں حدیث مبارکہ میں اس رات کی فضیلت بیان کروں گا۔ قرآن کا اسلوب بیان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو جس رات میں نازل فرما رہا ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ مبارکۃ کہا ہے، برکت والی رات، اور دوسری جگہ کہا ہے لیلۃ قدر، قدر والی رات، یعنی اس میں برکت بھی ہے اور اس میں رات میں اہمیت بھی ہے اور فضیلت بھی ہے۔ اب اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ لیلۃ القدر کی رات کو یہ فضیلت کیوں ملی، تو کیا جواب آئے گا؟ نزول قرآن کی وجہ سے۔ اس رات کو اس لیے فضیلت ملی ہے کہ کلام اللہ اس رات میں نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ارادہ قدرت میں تو وہ موجود تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو نازل کیا آسمان دنیا پر، تو آسمان دنیا پر نازل کیا، پھر آسمان دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا ضرورت تھا، جہاں ضرورت تھا، اتنا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، تاکہ اس کا نزول دنیا میں تقریباً 23 برس کی مدت میں مکمل ہوا۔ تو حاضرین گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام اللہ کی اتنی عظمت ہے، اتنی شان ہے، اتنی رفعت ہے کہ جس رات میں اس کو اتارا جائے وہ رات عام راتوں کی طرح رات نہیں رہتی، اس رات کو اللہ فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کلام کو نسبت ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ یہ کسی بندہ بشر کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کا کلام جس رات میں نازل کیا جائے وہ رات پہلے سے موجود تو تھی، لیکن اللہ نے جب اس کو منتخب فرمایا اپنے کلام کے نزول کے لیے، تو وہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والی بھی بنا دی اور قدر والی بھی بنا دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات میں فضیلت نہیں تھی، رات کو فضیلت کس نے دی؟ قرآن کے نازل ہونے، قرآن کے آنے میں۔ اب اسی سے برادر اسلام کرینہ ملائی، کیا کیجیے؟ کرینہ ملائی، یعنی ایک بات آپ کو مل گئی، اب اسی بات پہ دوسری بات کو رکھیے۔ پہلے ایک عقیدہ سن لیں، پھر انشاءاللہ یہ میں بات بیان کروں گا۔ پورے کے پورے امت مسلمہ کے علماء کا، فقہاء کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہے، افضل الانبیاء ہے، افضل الکائنات ہے، سب سے فضیلت والی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کی کتب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، جسد اطہر، جہاں گنبد خضرا میں حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود ہے، وہ جگہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ عرش سے کیوں افضل ہے؟ کہ وہ عرش اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے۔ عرش بھی مخلوق ہے اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں، لیکن مخلوقات میں سے جو عظمت، رفعت اور شان رسول اللہ کی ہے وہ عرش الہی کی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا جسم اطہر جس جگہ پر موجود ہے وہ جگہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ تو جب وہ جگہ عرش الہی سے بھی افضل ہو گئی
تو اب برادران اسلام، اللہ کا کلام جس رات میں نازل ہو جائے وہ کلام اتنی خیر والا، برکت والا، فضیلت والا ہے کہ وہ اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کر دے، خیر والی بنا دے، قدر والی بنا دے، برکت والی بنا دے۔ تو جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ اندازہ لگائیں اس رات کی عظمت اور فضیلت کا عالم کیا ہے۔ اس لیے حضرت مرزا مسلم واعظ کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور صاحب مواہب الدنیا نے اور دیگر سیرت نگاروں نے اس قرآن کی آیت سے یہ لطیف نقطہ نکالا ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت جو شب میلاد ہے، حضور کی اس دنیا میں تشریف لانے والی جو رات ہے وہ شب قدر سے بھی افضل درجہ رکھتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لائے ہیں۔ تو یہ کرینہ ہے، اس سے میں نے آپ کو بات بتا دی۔ تو جب وہ رات افضل ہے تو اس رات میں بھی برادران اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں اللہ کے شکرانے کے طور پر عبادت کا اہتمام کرنا فضیلت کا درجہ پا گیا۔ اب یہ جو رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 3-4 بنیادی باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ خیر و برکت پا گئی۔ نمبر 2، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، خیر و برکت کے حساب سے بہتر ہے، فضیلت کے حساب سے بہتر ہے، بخشش اور مغفرت کے حساب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر 1000 مہینہ ایک طرف گزرے اور ادھر سے اکیلی لیلۃ القدر گزرے تو دونوں ایک برابر ہیں۔ اس میں 1000 مہینوں کی خیر و برکت یا 1000 مہینوں کی عبادت شامل ہے۔ اب برادران اسلام تیسری بات فرمایا، اس کی اور فضیلت یہ ہے کہ اس رات روح الامین کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر والے، سلامتی والے کام دے کر دنیا میں بھیجتا ہے فرشتوں کے ساتھ۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں اپنے خاص مشن لے کر، مقصد لے کر۔ اور پھر فرمایا چوتھی بات ہے، فرمایا یہ حتیٰ مطلع الفجر، اور یہ سلامتی فجر تک رہتی ہے۔ کب تک رہتی ہے؟ فجر کا اب آپ پتہ ہے آغاز، اس کا مطلب ہے دن کا آغاز۔ تو یہ فضیلتیں اور برکتیں اس رات کی ہیں۔ اب اگر آپ حساب لگائیں، جو دوست اکاؤنٹ سے تعلق رکھتے ہیں یا مینجمنٹ کی بہتر حساب لگائیں، اگر آپ 1000 مہینے کو تبدیل کریں سالوں میں تو یہ تقریباً 83-84 سال بنتے ہیں۔ چلیں راؤنڈ فگر کر لیں، 80 سال بنا لیں، یعنی 1000 مہینہ جو ہے اس کو اگر آپ سال میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ 80 سال بنتے ہیں۔ آپ خود سوچیے برادران اسلام، صرف ایک رات کی عبادت آپ کو کتنے سال کا اجر اور ثواب دے گی؟ 80 سال۔ اور آج کل ہم میں سے کوئی 80 سال سے پہنچ جائے تو بڑی بات ہے، تو کتنی خیر و برکت ہے۔ اور ہم یہ بہانہ بنا کر کہ جی میرا کل کام ہے یا مجھ سے رات جاگی نہیں جاتی ہے، یہ کون سا فرض ہے یا کون سا واجب ہے، کریں کریں ٹھیک ہے جی، نہ کریں نہ کریں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ اس معاملے میں سچے۔ لیکن خود سوچئے کیا کبھی ہم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے ریال کے چکر، مال کے چکر؟ ہاں تو ہم گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، جہاں سے 4 پیسے زیادہ ملتے ہیں، جہاں خرچ کرنا ہو وہاں دیکھتے ہیں کہ کم خرچ ہو، اور جہاں سے لینا ہو کوشش کرتے ہیں زیادہ مل جائے۔ تو برادران اسلام، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفر آئی ہے، اوپر ایک رات جاگ لو 80 سال کا ثواب لے لو، بخشش اور مغفرت لے لو۔ اور ہم کہیں کہ نہیں مولا معاذ اللہ، ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس پہلے بہت کچھ ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے۔ اگلی بات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات نے حدیث مبارکہ میں باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے اس پر ترغیب دی ہے۔ روایت ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان وفی روایت فی السبع الاواخر من رمضان، متفق علیہ۔ آپ نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا کرو، یعنی حکم دیا ہے تلاش کرو اس کو کہ کون سی رات ہو سکتی ہے۔
کوئی چیز مثال دیتا ہوں، کسی کی گم ہو جائے اس وقت تک تلاش کرتا رہتا ہے جب تک ملتی نہیں، پورا گھر چھان مارتا ہے کہ شاید ادھر پڑی ہو، شاید نہ صرف اکیلا بلکہ گھر والوں کو بھی لگاتا ہے، اب دیکھنا میری گھڑی گم ہو گئی، پتہ نہیں کہاں رکھی، آج روم میں رہ گئی ہے، ڈریسنگ ٹیبل پہ رہ گئی ہے، کہیں الماری میں رکھ دی ہے، بریف کیس میں رہ گئی، کدھر ہے ڈھونڈو، ڈھونڈنے پہ لگاتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے حبیب کہہ رہے ہیں اس رات کو ڈھونڈو جو خیر و برکت والی، اور آسان کر دیا، ٹوٹل 5 راتیں، 5 راتوں میں ڈھونڈو۔ آپ نے پھر فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر فی تاسعۃ تبقى فی سابعۃ تبقى فی خامسۃ تبقى، یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا شب قدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو، 9 راتیں باقی رہنے پر یا 7 راتیں باقی رہنے پر یا 5 راتیں باقی رہنے پر، مطلب کہ آپ سے کوئی 5 راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور تلاش کر کے ثواب کیا؟ ایک تو آپ کو معلوم ہو گیا قرآن مجید کی روشنی میں کہ 1000 مہینے کی عبادت سے ریاضت سے بہتر بات۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، یعنی کہ نماز پڑھی نفل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے دے گا، بخش کروا۔ اندازہ لگائیں آپ کہ صرف اور صرف 1 رات کی عبادت اور ریاضت، اور آپ یقین کریں براکان اسلام آج کل تو گرمی کا موسم ہے، 12 بجنے میں تو ویسے ہی پتہ ہی نہیں چلتا ہے، آپ تراویح سے فارغ ہو کے بستر کی طرف جاتے ہیں 12 بج ہی جاتے ہیں، اور 3 بجے پھر آپ کا سحری کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ٹوٹل 3 گھنٹے بنتے ہیں اگر دیکھا جائے، 3 گھنٹے، اور ان 3 گھنٹوں میں بھی اگر آپ چاہیں تو بھلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ تہجد کے ٹائم اٹھ جائیں، 2:30 بجے اٹھ جائیں، بھلے 3 بجے اٹھ جائیں، سحری کا ٹائم تقریباً 4 بجنے سے کچھ منٹ پہ ہے، 3:52 پہ، تو آپ اس میں بھی پھر عبادت اور ریاضت قیام کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد فجر باجماعت پڑھ لیں، آپ کو لیلۃ القدر انشاءاللہ مل جائے گا۔ خاص طور پہ وہ لیلۃ القدر جو ویکینڈ کے ساتھ آتی ہے اور آپ کو صبح کام نہیں چھٹی، اب جیسے کل رات گزر گئی ہے 21ویں کی رات، یہ بھی لیلۃ القدر کی امکانی رات، تو پاسبلٹی تھی کیوں کے ساتھ جمعہ بھی شامل ہو گیا اور آج پھر چھٹی بھی تھی، تو وہ رات امکانی تھی، آگے آ رہی ہے، تو آگے اب جو رات آئے گی وہ آئے گی ہفتہ کی 17 جون والی رات آئے گی، پھر اس کے بعد 19 جون پیر والی رات آئے گی، پھر 21 جون بدھ والی رات آئے گی، اور اس کے بعد پھر 23 جون جمعہ والی رات آئے گی۔ تو یہ جو 23 جون جمعہ والی رات ہے اس پہ امکان زیادہ بن جائے گا، کیوں آپ رینا ملایا کریں گے، آلریڈی پہلے ہی جمعہ کا دن خیر و برکت والا دن ہے، تو پھر امکان یہ ہے کہ شاید بعد میں اس کے ساتھ آ جائے، تو انشاءاللہ العزیز کوشش ہم کریں گے کہ وہ جمعہ والی رات جو ہے انشاءاللہ میں آ جاؤں، تو وہ ہم اہتمام کریں گے۔ 27ویں کی جو رات ہے اس کا اہتمام ہو نہیں سکتا، کہ اس رات پاسبلٹی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق و عنایت سے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے بس وہ ایسا جس کو آپ کہتے ہیں کہ گلابہ کا وہ بن گیا کہ وہ انشاءاللہ حرم میں گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا، تو میں ادھر ہوتا تو 27ویں لیلۃ القدر کی انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ میں وہاں آپ کے لیے حاضری رکھوں اور دعا انشاءاللہ کروں، تو یہ ادھر جمعہ میں انشاءاللہ آئیں گے، پھر جو دوست آ جائیں، اور آخری رات کی بھی بڑی فضیلت ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، وہ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ہم اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ پورے رمضان مبارک کی خیر اور برکت کو 1 رات اور 1 دن میں ضائع کرنا، یہ عقل مندی نہیں، دانش مندی نہیں ہے۔ دوسروں کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ جی فلاں کے والد صاحب کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے مرے، اگلے نے 2-4 سال میں کاری ہڑپ کر لی، ختم کر سنبھال نہیں سکا، یعنی افسوس دوسروں پہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے اوپر کبھی توجہ نہیں دیتے۔ اگلی روایت سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا، یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیها قال قولی اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔
یہ بھی ترمذی کی، احمد اور نسائی کی روایت ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے اگر لیلۃ القدر کی رات میں جاگوں، مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اس رات میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، عفو درگزر کو پسند فرماتا ہے، مولا مجھے معاف فرما۔ یعنی سب سے بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، معافی مانگنا۔ ہر وقت ذہن میں یہ تصور رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے موٹے جو بھی میرے گناہ ہو رہے ہیں بس مجھے معاف فرما، استغفار نہیں کر سکتے سر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے رمضان کی جب فضیلت بیان فرمائی، اسی میں ساتھ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم، یہ نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ کتنے درد دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتحل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ فرمایا تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شریر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ فرزان اسلام فرمایا ایک ایسی رات جو 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے، جو اس کے ثواب سے محروم رہا بس وہ محروم رہا۔ اس رات میں بھی اگر محروم رہ گیا کہ اس سے بڑا محروم کوئی نہیں، تو محروم نہ رہیے، ہر خیر و برکت برادران اسلام۔ اور الحمدللہ میں خود جو بات یہاں آپ کو کہوں گا اس پہ عمل کرتا ہوں، میں خود کوشش کرتا ہوں جس طرح جتنا ہو سکتا ہے برادران اسلام رمضان مبارک کی خیر و برکت ہر حوالے سے پیدا اٹھائیے، اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں عبادت کرنے میں یا مال صرف کرنے میں، فی سبیل اللہ دینے میں کنجوسی نہیں، اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کی راہ پہ جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے آپ کو بھی ترغیب دی ہے، خود بھی میں نے پاکستان بھی صدقہ فطر بھیجا ہے، اور میں نے اس میں بھی اپنے 12 ریالات 2 ریالات کا 6 ہیں، میاں بیوی بچے 6-12 ریال میں یہاں ملا دیا، صرف اس لیے کہ تاکہ جو میں خود کہہ رہا ہوں اس پہ آپ کو بھی عمل کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، تو قول و فعل میں تضاد ہے۔ اور الحمدللہ تقریباً میرا خیال ہے 15 سے 20 ریال میں آلریڈی بھیج بھی چکا ہوں صدقہ فطر کی مد میں۔ آپ کو میں 2 ریال بول رہا ہوں، خود تقریباً میں اس کا انشاءاللہ 5 ریال پر پرسن کے حساب سے 30 میں نے کی۔ اللہ نے توفیق دی ہے، دیں اور پھر یقین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ریٹرن کرے گا، دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ میرا یا کسی اور کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ایک جمعہ اور عید رہ گئی ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ ابھی آپ کے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا، حاملے کی ضرور اس میں سٹائی ہے۔ زکوٰۃ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، صدقہ خیرات یہ اوپن جنرل جو ہے ہم نے اس کو کیا ہوا ہے، آپ کو آلریڈی بتایا، اور صرف رمضان میں ہم اکٹھا کرتے ہیں، یہ اس کے لیے اس میں آپ زکوٰۃ بھی ڈال سکتے ہیں، صدقہ فطر بھی، جنرل صدقہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ 2 ریال کو کم سے کم جہاں آپ رہ رہے ہیں یہاں کے حساب سے ڈالیے، جس کی سیلری کم ہے اس کے لیے 2 ریال، زیادہ والا اپنی استطاعت کے مطابق کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 راتوں سے افضل ہے برادران اسلام کو، اس رات کی خیر سے بھی آپ نے اپنے آپ کو معروم نہیں رکھنا ہے، اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھنا ہے۔ 3 گھنٹے ہیں، اس 3 گھنٹے میں اگر آپ چاہیں برادران اسلام محبت کے ساتھ، تسلی کے ساتھ ایک قرآن مجید کا سپارہ پڑھ سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ اس کا آپ لگا دیں، آدھا گھنٹہ آپ بیٹھ کر برادران اسلام استغفار کر لیجیے، آدھا گھنٹہ بیٹھ کر درود و سلام پڑھ لیجیے، آدھا گھنٹہ بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیجیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کر لیجیے، سورہ یاسین پڑھ لیجیے، سورۃ القدر کو آپ 111 دفعہ پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد یہ دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ والی دعا پڑھ لیجیے۔ نوافل پڑھ سکتے ہیں، 12 رکعت نفل کم سے کم پڑھ لیں تاکہ قیام اللیل ہو جائے۔ پھر اس اللہ کے حضور سجدے میں گر کے کسی دوسرے کو دعا کے لیے کہنا اچھا فعل ہے، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی جلدی سن لیتا ہے، ان کی زبان کی پاکیزگی کی وجہ سے، ان کے کردار کی پاکیزگی کی وجہ سے، ان اللہ کے تقرب کی وجہ سے۔
لیکن اللہ کے آپ بھی اتنے ہی بندے ہیں جتنا کوئی اور. اس کے در پہ پیشانی جھکا کے سجدے میں جا کے آنسو آپ بہا کے دیکھیے, آپ کے دل میں خود ایک نور بھرے گا اور ایک تسلی سی آئے گی کہ میں اللہ کے در میں آؤں. بالکل اس بچے کی طرح کہ وہ ڈر جاتا ہے تو پھر ماں کے سینے سے لگتا ہے یا باپ کے سینے سے لگتا ہے, اور جب وہ اسے کلاوے میں لیتے ہیں تو وہ کسی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور آہستہ آہستہ چپ کر جاتا ہے. اس کو تسلی ہو جاتی ہے میں محفوظ ہاتھوں میں آ گیا. آج کا جملہ تفصیلاً بیان کر رہا ہوں, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیجیے. پھر اس کے بعد برادر اسلام کسی چیز سے آپ کو نقصان کا اندیشہ نہیں رہے. ساری بارگاہیں مایوس کرنے والی ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کوئی مایوسی نہیں, کوئی مایوسی نہیں. دیر ہے حکمت کی وجہ سے, اندھیر نہیں. آگے چلیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وبرکاتہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رحمت دیکھی امت کے لیے. یعنی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کرتے تھے, ہم نے تو وہ سوچنا بھی چھوڑ دیا. کم سے کم میری اپنی ایج عمر کا سوچنے بڑا کام. کسی کی زیادہ گزر گئی کم باقی ہے, کسی کی کچھ گزر گئی کچھ باقی ہے, اور کسی کی برادران اسلام کم گزر گئی زیادہ باقی ہے جو دنیا کے حساب سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات امت کی عمر کے اوپر نظر رکھتے ہوئے مال و دولت کو نہیں دیکھ رہے, دنیاوی جاہ و منصب کو نہیں دیکھ رہے, کس کو دیکھ رہے ہیں؟ عبادت الہی. اب سنیے حدیث مبارکہ, یہ امام مالک نے اور بہقی نے اس کو روایت کی ہے. کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہ سمع من یثق به من اہل العلم یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قری اعمال الناس قبله او ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر اعمار امته ان يبلغوا من عمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فآتاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئی. قرآن سے بھی ثابت ہے عمریں 900 سال 950 سال, یہ ثابت ہے قرآن مجید سے. اتنی عمریں ہوتی ہیں, لمبی عمروں والے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا بھی, دیکھیں اے پیارے حبیب, فلاں امت ان میں لوگ اتنی عمر والے تھے, 200 سال 300 سال 400 سال, ہزار سال عمر والے. سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئی, یا اس بارے میں جو چاہا اللہ نے آپ کو دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا پھر اپنی امت کی عمروں کو دیکھا, اپنی امت کی عمروں کو دیکھا تو آپ اپنی امت کی عمر کم نظر آئی. جب کم نظر آئی تو آپ نے سوچا کہ اس طرح تو دوسری امتوں والے میری امت سے بڑھ جائیں گے عمل کے اندر. جو 1000 سال نماز پڑھتا رہا ہو, 1000 سال روزے رکھتا رہا ہو, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا, تو ظاہر ہے جس کی عمر 80 سال 80 سال میں بھی کہیں اگر بیماری اللہ معاف کرے ڈال لے تو بمشکل 50 سال وہ روزے اور نمازیں کر سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے دوسری امت کی طرف دیکھا کہ میری امت کیا اس قدر اعمال کر سکے گی جس قدر دوسری امتوں کو لوگوں نے لمبی عمر کے باعث کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑا سا ملال آیا کہ میری امت کی عمر کم ہونے کی وجہ سے عبادت میں یہ پیچھے رہ جائے. تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے اسی وقت سورۃ القدر نازل فرمائی. پیارے حبیب, وہ لمبی عمریں گزار کر پتہ نہیں عبادت کی یا نہ کی, اور اگر کر بھی گئے تو قبول کسی کی ہوئی نہیں ہوئی. ہم تیری امت کو ایک رات لیلۃ القدر عطا کرتے ہیں, ساری کی ساری جتنی بھی امت ہے بس اس رات جاگے کی دوسری امتوں کے برابر ثواب عطا کرتی ہے. کتنی فضیلت ہے. تو آپ اللہ کی خاطر غم کھانے والے بنے, رب آپ کو خوشی عطا فرمائے. ہم اللہ کا غم کھاتے ہیں. مسئلہ یہ ہمیں مال کا غم ہے, اولاد کا غم ہے, بیوی بچوں کا غم ہے, اپنے زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے لیے بس اسی چکر میں. یہ نہیں پتا کہ کل اگر ادھر سے گئے تو اپنے لیے کیا کرنا, اپنی قبر کے لیے کیا کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر. اب آپ خود سوچیے کہ جس آدمی کی عمر 80 سال اور ہر شب قدر جاگنے کی ہو, ہر شب قدر جاگنے کی وہ کوشش کر لے, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 1000 مہینہ تو 8 لاکھ روپے پر چلا جائے گا. آپ ذرا
تو 1000 سال کی عمر کے برابر ثواب پا لے. تو اس لیے برادران اسلام اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے. جو بھی رات آئے میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں کہ ایک رات تو لازمی جاگیں آپ جو آپ کی توقع ہے. ہم 27 کو عموماً جاگتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں علماء کا فقہاء کا محدثین کا ہے امکان کے زیادہ اسی میں یہ رات آتی ہے. تو اگر آپ اس کے علاوہ بھی ہر رات میں اس نیت سے کہ شاید یہ لیلۃ القدر کی رات ہو آپ کچھ نوافل پڑھ لیا کریں ایکسٹرا اضافی تراویح کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کا یہ ذکر اذکار کرنے اور نیت دے کر کے مولا میری جسمانی طاقت اور اپنے وقت کے حساب سے یہ میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکتا تھا اور اگر یہ لیلۃ القدر ہے تو اس کو قبول فرما لے اور مجھے معاف فرما. ساری امت کے لیے دعا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے عرض کیا یا رسول اللہ یہ طبرانی اور احمد کی حدیث اخبرنا عن لیلۃ القدر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هي في رمضان التمسوها في العشر الاواخر فانها وتر في 21 او 23 او 25 او 27 او 29 او في آخر ليلة فمن قامها ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے پوچھا گیا سورہ لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی یہ رات ہے 21 بنے گی 23 بنے گی 25 27 29 یا پھر رمضان کی آخر رات. اب اس روایت میں رمضان کی آخری رات کا بھی ذکر ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں. فرمایا جو بندہ اس میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کا ارادہ کرے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. اور پھر آخری روایت برادران اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں بہقی کی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة القدر نزل جبريل في كوكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم او قائد يذكر الله فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكة. آگے طویل حدیث مبارکہ ہے وہ عید کے موضوع میں آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نزول کرتے ہیں زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس بندے پر جو کھڑا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہو اللہ کا ذکر کر رہا ہو آ کر سلام بھیجتے ہیں. سبحان اللہ یعنی فرشتے آ کے اللہ کی طرف اس پہ سلام بھیجتے ہیں. یہ کتنی فضیلت والی بات ہے. تو آپ جب عبادت کر رہے ہوں ایک میں بڑا آسان سا نسخہ السلام آپ کو بتاتا ہوں لیلۃ القدر کا یا کوئی بھی عبادت کی مقبولیت کا. آپ کسی محفل میں شریک ہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ بیان سن رہے ہیں بیان سنتے ہوئے آپ کے دل پہ اثر ہوتا ہے حرکت جاری ہو جاتی ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ قبولیت کی دلیل یہ قبولیت کی دلیل. آپ تنہا عبادت کر رہے ہیں اور عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں آتا ہے. چاہے نوافل پڑھ رہے ہیں نوافل پڑھتے ہوئے آپ کو رونا آ جاتا ہے. چاہے نعت شریف سن رہے ہیں نعت شریف سنتے ہوئے رونا آ جاتا ہے. چاہے ذکر کر رہے ہیں ذکر کرتے ہوئے رونا آ جاتا ہے. تصور میں مکہ آتا ہے مدینہ آتا ہے بیت اللہ شریف آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات کے تمام نسبت رکھنے والے جتنے بھی مقامات ہیں ان میں سے کوئی آتا ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تیرنا شروع ہو جاتے ہیں آنکھیں گیلی ہو جاتی ہیں. برادر اسلام سمجھ لیں کہ آپ کو لیلۃ القدر مل گئی ہے. اگر وہ نہیں ملی تو اللہ کی رحمت سے حصہ ضرور پا لیا اور آپ بخشش اور مغفرت والوں میں شامل ہو. اللہ سے مانگیے کھلے دل کے ساتھ. وہاں کوئی تنگی نہیں ہے وہاں کوئی کمی نہیں ہے اور اس کے راستے پہ حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و برکات جیسے وہ طریقہ کار اختیار کیجیے کہ جو انہوں نے طریقہ رکھا. آج ان کا یوم شہادت بھی ہے انشاءاللہ جمعہ کے بعد ہم ان کی بارگاہ میں توفقاً فاتحہ اور اخلاص شریف پیش کریں گے اور کوئی دوست گھر میں اہتمام کر کے پیش کرنا چاہے تو ضرور کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ہستی ہیں وہ اور سادات کرام کی نسل کو آگے چلانے والی وہ ذات ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شوہر ہے بہت فضیلت والی ہستی اور ان کے لیے ہم کریں گے. وہ فرماتے ہیں کہ جب حالات میں دیکھو رشتے میں کام کاروبار میں کہیں تنگی آ گئی ہے رکاوٹ آ گئی ہے پریشانی آ گئی تو پھر اللہ سے تجارت کر لیا. کتنا پیارا پیار ہے. پوچھا اللہ سے کیسے تجارت ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس کے راستے میں زیادہ دینا شروع کر دو وہ تمہیں زیادہ دینا شروع کر دو. یہ اللہ کی تجارت ہے. سیدنا عثمان غنی نے یہ کی اور یہ پریکٹیکل برادران اسلام وہاں تجربہ کیا گیا. اس دور میں 1000 اونٹ برادران اسلام کوئی چھوٹی چیز نہیں.
1000 اونٹ غلے سے لدے بڑے ہوئے اللہ کی راہ میں صرف صدقہ کر دیتے تھے، تو کتنا مال اللہ نے ان کو دیا ہوگا۔ تو جتنا بھی ہوتا ہے طلبہ اسلام صدقہ و خیرات کیجیے، رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، میری دعا یہی ہے کہ شب قدر کی رات نصیب فرمائے اور اس میں ہم سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے، جمیع بلاد اسلامیہ کے لیے خیر و برکت میں مزید اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا